ہمارا عنوان جو ہے وہ خطوں کی دنیا سے واٹس ایپ کی دنیا تک ہے۔ خط اور واٹس ایپ میں فرق یہ ہے کہ خط جو ہیں یہ جو ایک صدی پہلے لکھے گئے ہیں، یہ خط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوں میں آج بھی رشتوں کی خوشبو ہے، رشتوں کی مہک ہے۔ واٹس ایپ کا حال یہ ہے کہ اب رشتے جو ہیں وہ انگلیوں پر چلتے ہیں۔ ہمیں اگر پسند ہے تو یہ رشتہ چلتا رہے، ہمیں اگر ناپسند ہے تو انگلی کے ایک اشارے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ انسٹنٹ ہو چکی ہے، جبکہ رشتوں کا جہاں تک تعلق ہے، رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور تحریر کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، تحریریں ہمیشہ محفوظ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اقبال کو صدیاں گزر گئیں، غالب کو صدیاں گزر گئیں، مولانا شبلی نعمانی کو صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کے باوجود ہم آج 21ویں صدی میں ان کے خط پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والی جنریشن ہمارے واٹس ایپ کی تحریروں کو پڑھ بھی پائے گی یا نہیں، اور کیا وہ تحریریں محفوظ رہیں گی، نہیں پتا۔ لیکن ہاتھ کے لکھی ہوئی یہ تحریریں، جن میں لکھنے والے نے اپنے جذبات کو انڈیل کر کے رکھ دیا ہے، یہ تحریریں آج بھی محفوظ ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی محفوظ رہیں گی۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی کو سننا چاہیں گے۔ ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم لوگ ان کو سننے سے پہلے میں فرید احمد خان صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ان کا مختصراً تعارف پیش کریں۔ فرید احمد خان صاحب۔ بہت شکریہ۔ ہمارے آج کا جو مہمان خصوصی ہیں مرزا شفیق حسین شفق صاحب، ان کو ہم لوگ سنیں گے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ترتیب یہ تھی کہ آپ آخر میں بولتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی طبیعت بہت ناساز ہے، کل سے ہی طبیعت ناساز ہے، لیکن اردو کاروان کی دعوت پر جو ہے کسی طریقے سے انہوں نے جو ہے اس کو گوارا کیا کہ باوجود طبیعت کی ناسازی کے آج وہ موجود ہیں ہم لوگوں کے درمیان اپنی بات رکھنے کے لیے۔ آپ کا تعلق بلند شہر یو پی سے ہے، آپ کی اعلیٰ تعلیم جو ہے لکھنؤ یونیورسٹی سے ہوئی ہے، اور اب بھی لکھنؤ کے حسین آباد گورنمنٹ کالج میں جو ہے آپ لیکچرر ہیں، اور بہت ہی اچھے جو ہے تنقید نگار ہیں، ایک اچھے شاعر ہیں، اور تحقیق بھی جو ہے ریسرچ پر بھی ان کا بہت اعلیٰ اور معیاری ہے۔ اور آپ کی جو ہے کچھ اہم تصانیف ہیں جن میں خراج عقیدت ہے جو انتخاب مضامین ہے مختلف شعراء ادبا کو اور مختلف اہم شخصیات کے نام پر ہے۔ اس کے علاوہ روشن چہرے روشن لوگ، یہ بھی آپ کا جو ہے مجموعہ مضامین ہے۔ اور اس کے علاوہ زندہ آوازیں جو ہے یہ آپ کا انتخابی تقاریر ہے جو انہوں نے مختلف اہم موضوعات پر کی ہیں۔ عرفان المجالس بھی آپ کے جو ہے وہ انتخاب تقاریر ہیں، اور ان کے زیر طبع کتابوں میں جو تجلی نور جو ایک شاعری کا جو ہے مجموعہ ہے وہ زیر طبع ہے، اور میزان نقد جو ہے ان کے زیر طبع مضامین کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ میراثی فارغ یہ بھی جو ہے زیر طبع ہے۔ تجلی نور معاف کیجیے وہ طبع شدہ ہے۔ اس کے علاوہ حرف منور یہ بھی جو ہے شاعری کا مجموعہ ہے۔ اور عرفان صدیقی شخص اور شاعر یہ بہت ہی عمدہ جو ہے تحقیقی کتاب ہے آپ کی۔ اور خطیب اکبر شخص اور عکس یہ بھی جو ہے بہت اہم کتاب ہے آپ کی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اہم زیر طبع کتابیں جو ہے آپ کی جو ہم لوگوں کو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ بہت سارے اہم لوگ آج کے پروگرام کو بہت دلچسپی سے جو ہے جوائن ہو کر سن رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا جو ہے خیر مقدم ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں مرزا شفیق حسین شفق صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اکرم بھی ہے کریم بھی ہے، عالم بھی ہے علیم بھی ہے، حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ اس کے بعد درود و سلام بھیجتا ہوں اس پروردگار کے خلق کردہ ان انوار مقدسہ پر کہ جس سے اس نے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا اور فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، یعنی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور اسی کے ساتھ تحسین کرتا ہوں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان منتخب اصحاب کی کہ جو ہمارے نبی کریم کے جانثاروں میں ہیں۔ اور اس کے بعد آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا اس شعر کے ساتھ کہ میں نے لکھا تھا کہ چوموں گا تیرے لہجے کو، میں نے لکھا تھا کہ چوموں گا تیرے لہجے کو، اس نے تعویذ بنا لی ہے عبارت میری، اس نے تعویذ بنا لی ہے عبارت میری۔ تو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ مکتوب نگاری ہے، اور مکتوب نگاری سے لے کر اور عصر حاضر میں جو اس کی صورت بدلی ہے، یعنی واٹس ایپ کی شکل میں تبدیل ہوئی ہے، وہاں تک۔ اور میں نے فرید خان صاحب اور پروفیسر شبانہ صاحبہ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں تفصیل سے اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن کل سے اچانک میری طبیعت علیل ہو گئی، جس کا ذکر ابھی جناب فرید خان صاحب نے بھی کیا۔ اور اس کے بعد میں کیونکہ اتنی محبتوں سے یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں کہ انکار نہیں کر سکا، اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جب ہم مکتوب نگاری کی تاریخ پر غور کرتے ہیں کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا، تو دراصل مکتوب نگاری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود تحریر کی تاریخ پرانی ہے۔ یعنی جب ہم نے لکھنے کا آغاز کیا تو لکھنے کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہی مکتوب نگاری کا بھی آغاز ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تاریخ میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں، ادب انہیں اپنے میزان پر پرکھتا ہے، اور ادب ثبوت مانگتا ہے۔ یہاں صرف قیاس آرائیوں پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اگر مکتوب نگاری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود تحریر کی، تو ادب کا قاری سوال کرتا ہے کہ پھر کون سی تحریر تھی وہ جو سب سے پہلے لکھی گئی۔ تو جب ہم ادب کی وادیوں میں ایک محقق کی حیثیت سے سفر کرتے ہیں، تو تاریخ میں جو سب سے پہلا خط ابھر کے آتا ہے وہ 4000 سال پہلے لکھا گیا، اور اس کا تعلق چین سے ہے۔ لیکن جب اسے محققین نے اپنے پیمانہ تحقیق پر پرکھنے کی کوشش کی تو خط کا ذکر تو ملتا ہے مگر خط نہیں ملتا، اور جب خط نہیں ملا تو ہمارے محققین نے اسے ایک ادبی مفروضہ قرار دیا، اور اس حقیقت سے انکار کر دیا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے کہ پہلا خط 4000 سال پہلے چین میں لکھا گیا۔ اگر وہ خط لکھا گیا ہے تو اس خط کو پیش کیا جائے۔ اہل چین خط کا ذکر کرتے رہے مگر اس خط کو پیش نہیں کر سکے۔ پھر محقق ہمارا تاریخ کی وادیوں میں سفر کرتا رہا اور تحقیقی کام جاری رہا کہ آخر پھر کون سا خط ہے وہ جو ہمیں نقش اول کے طور پر فراہم ہوا۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ 3000 سال پہلے تل سمرانہ میں 300 تختیاں مٹی کی برآمد ہوئیں، اور ان مٹی کی تختیوں پر جو عبارتیں لکھی ہوئی تھی آثار قدیمہ کے ماہرین نے انہیں خطوط قرار دیا، اور وہ خطوط تھے فرائنہ مصر کے نام، کہ جو مصر کے فرعون گزرے ہیں ان کے نام لکھے گئے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ادب ثبوت مانگتا ہے، صرف تخیلات پر نہیں چلتا۔ تو یہاں ثبوت کے طور پر وہ تختیاں فراہم ہوئیں، اور ان تختیوں کو ہی اہل ادب نے پہلا خط یا خطوط نگاری کے نقش اول قرار دیا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں خطوط نگاری کے آثار ملتے ہیں اس میں جناب سلیمان نبی کا تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا۔ جناب سلیمان اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے ایک خط کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ خط ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے نام لکھا گیا۔ وہ خط جو ملک سبا یعنی موجودہ وقت میں جسے ہم یمن کہتے ہیں، یمن کی وہ
मलका थी और उनके नाम जनाब सुलेमान ने वो खत लिखा था, और उस खत को ले जाने वाले परिंदे का नाम हुदहुद है। कुरान मजीद में उस हुदहुद का तस्करा भी किया गया है, उस परिंदे का भी तस्करा किया गया है जो पहला खत जनाब सुलेमान की तरफ से मुल्क सबा के लिए लेकर गया था, और वही फिर जनाब बिल्किस का जवाब भी लेकर आया। तो इस तरह से जनाब सुलेमान और मोहतरमा बिल्किस के दरमियान जो मुल्क सबा की शहजादी थी खतों किताबत हुई है, उसका तस्करा कुरान मजीद में मौजूद है। तो खतों की रिवायत जैसा कि मैंने अर्ज किया बहुत पुरानी है, और कबल मसीह के दौर के एक तख्लीक कार ह्यूमर, उनके खतूत का तस्करा भी यूनानी जबान में मिलता है, और अहले यूनान के यहाँ भी खतूत लिखने की रिवायत कदीम रिवायत है। अफलातून और अरस्तु के खतूत भी तारीख में मौजूद हैं। इस तरह ये सफर मजीद आगे बढ़ता है, और उसके बाद यूनानी तहजीब के फौरन बाद जो तहजीब हमारे सामने आई वो रोमन तहजीब है। रोमन तहजीब में भी सेसरो नाम का एक शायर गुजरा है, उसके खतूत काफी बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं, और वो खतूत भी बहुत दिलचस्प हैं, बड़े अच्छे उसलूब में लिखे गए हैं। और इसके बाद तो फिर अब खतूत की तारीख है वो अरबी और फारसी अदब की तरफ आती है, कि अरबी अदब में भी खतूत लिखने की रिवायत मौजूद है, और फारसी अदब में भी खतूत लिखने की रिवायत मौजूद है। नौशेरवान आदिल, जिसे हम उसके अदल की वजह से जानते हैं, तौकी आते नौशेरवां के उन्वान से उनके खतूत का मजमुआ भी शाया हो चुका है। फारसी अदब में उसे बड़ी अहमियत दी जाती है। तो इस तरह से खतूत निगारी की रिवायत अरबी फारसी से होते हुए हम तक पहुंची, और उर्दू में जाहिर सी बात है हमने उर्दू में सिर्फ खाली नसरी असनाफ नहीं, शेरी असनाफ भी ज्यादातर अरबी और फारसी से मुस्ताल ली हैं। सो ये खतूत निगारी की रिवायत भी हमारे यहाँ अरबी फारसी से ही मुस्तार ली गई है। और अब जब हम उर्दू में आएंगे कि उर्दू में खतूत निगारी की रिवायत का आगाज कब और कैसे हुआ, तो उर्दू में जब हम खतूत निगारी की रिवायत का तस्करा करते हैं तो यहाँ हमारे मुहक्किकीन के दरमियान बड़े इख्तलाफात पाए जाते हैं, और इसमें अभी तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं यह तय नहीं किया जा सका है कि उर्दू का पहला खत कौन सा है। बाज खतूत के निशानात दक्कन में मिलते हैं, और बाज खतूत के निशानात आपके शिमाली हिंद में मिलते हैं। तो लेकिन उन खतूत के लिखने वालों के ताल्लुक से बहसें जारी हैं, मगर ये साबित नहीं हो सका कि कौन से खतूत वो हैं जिन्हें हम नक्श अव्वल करार दे सकते हैं। और बाज़ लोगों ने कहा है कि असली रिवायत जो खतूत निगारी की है वो बंगाल से शुरू होती है, यानी कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज, लेकिन इसे मैं सही नहीं मानता कि वहां से खतूत निगारी की रिवायत का आगाज हुआ। दरअसल वहां से बहुत पहले खतूत निगारी का आगाज हो चुका था, और खतूत निगारी के नुकुश भी मिलते हैं। बस मसला यह है कि उन्हें खतूत निगारी की मुख्तलिफ किस्में हैं जो इस वक्त मौका नहीं कि मैं डिस्कस कर सकूं। उनमें किस किस्म के खतूत ऐसे हैं कि जिन्हें हम अदबी असासा और सरमाया समझ सकें, इन बहसों को लेकर नाक़िदीन और मुहक्किकीन के दरमियान इख्तलाफ होने की वजह से किसी भी खास खत को हम अदबी अहमियत नहीं दे सके हैं। लेकिन यह हकीकत है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो मकतूब निगारी हुई उसकी अदबी हैसियत भी है, इल्मी हैसियत भी है, और आलमी अदब में भी उनका अपना एक मुकाम है। और उसमें खासकर दो लोग ऐसे हैं कि जिनके खतूत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और वो हैं ख्वाजा गुलाम गौस बेखबर और रजब अली बेग सुरूर। इन दोनों हजरात के खतूत फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं, और इन दोनों के कई कई मजमुए खतूत भी शाया हो चुके हैं। मसलन रजब अली बेग सुरूर का जो मजमुआ है इंशाए सुरूर के नाम से शाया हो चुका है, या जो ख्वाजा गुलाम गौस बेखबर हैं फुगान बेखबर और इंशाए बेखबर के उन्वान से इनके खतूत का मजमुआ भी शाया हो चुका है। और हमारे जो मकतूब निगारी के
ماہرین ہیں، ان سب نے ان کے خطوط کو بہت اہمیت دی ہے۔ خواجہ غلام بے خبر کے خطوط کو تو بعض حضرات نے غالب کے خطوط سے بھی اہم قرار دیا ہے، کہ جو سادگی اور جو پرکاری اور جو سلاست خواجہ غلام غوث بے خبر کے یہاں ہے، وہ غالب کے یہاں بھی نہیں ہے، ایسا بعض حضرات کا ماننا ہے، لیکن اکثریت کا نہیں۔ اکثریت نے خطوط نگاری کا بابا آدم مرزا غالب ہی کو قرار دیا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رجب علی بیگ سرور، خواجہ غلام غوث بے خبر اور مرزا غالب، یہ تینوں معاصر ہیں، تینوں ایک ہی عہد میں زندگی گزار رہے تھے، اور تینوں ایک ہی عہد میں ہمارے اس عہد کی ترجمانی کر رہے تھے کہ جس عہد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کا کیا، دنیا کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا، جسے ہم غدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوئے، نہ کہ صرف ہندوستان پہ مرتب ہوئے۔ تو وہ غدر کے واقعات ان تینوں کے یہاں ہمیں ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت اور سب سے زیادہ شہرت جو ملی وہ مرزا غالب کے خطوط کو ملی۔ اس کی وجہ ہے، اس کے بہت سے ریزنز ہیں کہ غالب کے خطوط کو کیوں اتنی شہرت ملی، اور کیوں رجب علی بیگ سرور یا خواجہ غلام غوث بے خبر کو وہ شہرت نہ مل سکی، جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بعض حضرات نے بے خبر کے خطوط کو بہت اہم قرار دیا ہے اور غالب پہ ترجیح دی ہے۔ لیکن اس کا سبب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے مقابلے میں غالب کو جو شہرت ملی، اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ رجب علی بیگ سرور کے جو خطوط ہیں وہ فسانہ عجائب والے انداز میں تحریر کیے گئے ہیں، یعنی وہی مقفع و مرصع عبارت آ رہی، تو ظاہر سی بات ہے وہ مشکل عبارتیں کہاں آج کے ذہن کے لیے قابل قبول ہیں۔ ہمارا جو آج کا ذہن ہے وہ نوجوانوں کا، وہ سلاست پسند ہے، وہ آسانی چاہتا ہے، وہ لہجے اور اسلوب کی سلاست کا قائل ہے، مشکل پسندی کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ زمانہ جس زمانے میں رجب علی بیگ سرور خطوط لکھ رہے تھے، شاید مشکل پسندی کا زمانہ تھا۔ خود مرزا غالب نے بھی بڑی مشکل عبارتیں لکھی ہیں اور مشکل خطوط لکھے ہیں، لیکن وہ خطوط ان کے سارے فارسی میں ہیں۔ دراصل یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ غالب تو اردو زبان کو دوسرے درجے کی زبان سمجھتے تھے۔ ان کے سارے خطوط جو اہم ترین خطوط ہیں وہ سب فارسی میں ہیں۔ ان کے مکاتب کا بڑا ضخیم مجموعہ ہے جو فارسی زبان میں ہے، اور جب وہ ایک طرح سے ضعیف ہونے لگے تھے اور ان کا ذہن اور ان کا دماغ اس طرح سے کام نہیں کر رہا تھا، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہ فارسی میں جس انداز میں خطوط لکھتے تھے تو اس سے بچنے کے لیے وہ اردو میں آئے تھے اور اردو کی پناہ لی تھی انہی نے، اور انہی نے خود بھی کہا ہے کہ اردو کا جو کلام ہے ان کا وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ان کا فارسی کا کلام ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مقام انہیں اردو میں مل سکا وہ آج تک فارسی میں نہ مل سکا، نہ فارسی نثر میں ملا، نہ فارسی شاعری میں ملا، اور یہ اس کو اپنے دوسرے درجے کی چیز سمجھتے تھے جو بھی شاعری کر رہے تھے، جو خطوط لکھ رہے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ہم جسے دوسرے درجے کی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ اول درجے کی چیز بن جاتی ہے اور وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس طرح سے خطوط غالب یا غالب کی غزلیں ہیں۔ غالب کو یقین جانیے اپنی اردو غزلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو فارسی کے شیدائی تھے اور اپنے فارسی کلام پہ فخر کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے اشعار ایسے کہے ہیں جن میں افتخار کیا ہے اپنی فارسی شاعری پر، لیکن یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عجیب اتفاق ہے کہ انہیں زندہ رکھا تو آج اردو نے زندہ رکھا، اور ان کا جو کمال ہے، کمال سخن کہہ لیجئے یا کمال مکتوب نگاری کہہ لیجئے، وہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج ہمارے درمیان میں زندہ ہیں، اور دوسرے لوگ جبکہ سرور نے بھی بہت اہم عبارت آرائیاں کی اور بہت اہم خطوط لکھے، یا خواجہ غلام غوث بے خبر نے بھی بہت اہم خطوط لکھے اور بہت اہم عبارت آرائیاں کی، اور اپنے زمانے کی تاریخ کا ایک طرح سے ان کے جو خطوط ہیں وہ بہترین ترجمانی کر رہے ہیں اور اس عہد اور اس زمانے کی تصویر پیش کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود غالب کیوں غالب ہو گئے اردو ادب پر؟ اس کا بھی ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے اور بہت سے اسباب ہیں اس کے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ سرور کے خطوط کیونکہ مشکل پسند تھے وہ اس لیے زیادہ مقبول نہ ہو سکے، اور غلام غوث بے خبر کے خطوط آسان تھے، سلیس تھے،
سادہ زبان میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے خطوط اس لیے زیادہ مشہور نہ ہو سکے کہ ان کی قسمت میں غالب کے جیسا کوئی شاگرد نہیں آیا۔ غالب کو نثر میں، نظم میں، ہر طرف انٹروڈیوس کرانے والا، متعارف کرانے والا الطاف حسین حالی جیسا شاگرد تھا، جو خود بہت ذہین تھا، بہت ذکی الحس تھا اور بہت فہیم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمانے کی رفتار کیا ہے اور زمانے کی نبض پر اسے کنٹرول تھا۔ اور ادب کے ساتھ ساتھ تنقید، اگر اردو تنقید کی تاریخ لکھی جائے گی اور لکھی جا رہی ہے اور اسے تسلیم بھی کیا گیا ہے کہ اردو کا پہلا نقاد باضابطہ اگر کوئی ہے تو الطاف حسین حالی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ غالب جہاں اپنے فن میں کمال پر تھے اور اپنے فن میں نقطۂ عروج پر تھے، وہیں ان کی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ ان کے پاس الطاف حسین حالی جیسا ایک شاگرد بھی تھا، جو انہیں ان کے بعد ادب میں زندہ رکھنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، کتابیں لکھ رہا تھا، مضامین لکھ رہا تھا اور ان کو متعارف کرانے کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ وہ ان کا سچا پرستار، ان کا سچا محب۔ ایسا شاگرد اگر غلام غوث بے خبر کو ملتا تو شاید ان کے خطوط کی بھی وہی اہمیت ہوتی جو آج غالب کے خطوط کی ہے۔ تو اس میں جہاں غالب کے خطوط کی عظمت اور رفت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ آسان ہیں، وہ سلیس زبان میں لکھے گئے ہیں اور ان میں عرفہ و اعلیٰ فکر کی غمازی کی گئی ہے، وہ اس عہد کے ترجمان ہیں۔ انہی ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں نظر انداز کر سکتے کہ اس میں کہیں نہ کہیں حالی کا بھی کوئی کردار ہے کہ جو اپنے استاد کے ساتھ بے لوث محبتوں کا اظہار کر رہے تھے اور انہیں تخلیقی دنیا میں، خواہ وہ شاعری کی دنیا ہو، وہ نثر کی دنیا ہو، ہر دنیا میں ایک نئے انداز میں متعارف کرانے کے لیے بہت ہی محنت کر رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے اور کوششیں کر رہے تھے۔ اور خود غالب کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حالی بھی اپنے زمانے کے بڑے شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، نقاد بھی تھے، وہ بھی بہت سی خوبیوں کے حامل تھے، مگر ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بہت کم شاگردوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے لیے مخلص ہوں اور اپنی تخلیقات سے زیادہ، اپنی شاعری سے زیادہ اپنے استاد کو اہمیت دیں۔ یہ جذبہ حالی کے اندر تھا، لیکن یہاں میں اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہوں گا کہ جہاں حالی نے اپنے استاد کو متعارف کرانے میں کوئی کسر نہیں رکھی اور بہت محنت کی، اس کا صلہ قدرتی طور پہ بھی انہیں ملا کہ آج حالی کو اس طرح کا کوئی شاگرد نہیں ملا جیسے غالب کو حالی ملے، لیکن اس کے باوجود حالی بھی آج اردو ادب کا اہم حصہ ہیں۔ تو شاید وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ جزا ہے کہ جو انہوں نے غالب کے ساتھ اپنے خلوص کا اظہار کیا تھا، اس کے انعام کے طور پر حالی کو بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں عطا کی گئیں اور یہ عزت عطا کی گئیں کہ آج حالی بھی ہمارے ادب کا اہم ترین حصہ ہیں۔ مسدس، ان کا مد و جزر اسلام ہمارے ادب کا ایک بہت ہی اہم ترین اثاثہ ہے اور شاعری کی دنیا میں وہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ ہم اسے دیکھے بغیر، اس کو ٹچ کیے بغیر اگر آگے بڑھتے ہیں، شاعری تو کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے شاعری کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسدس سے مد و جزر اسلام کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، لیکن ہاں اگر اس کو پڑھنے کے بعد شاعری کی جائے گی تو شاعری میں نکھار آئے گا، شاعری کا انداز بدل جائے گا اور جو شاعری کا نظام ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو سمجھ کے شاعری کی ہے تو بہت سی چیزیں الہامی ہوتی ہیں شاعری میں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسبی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی شاعری کرنے کے لیے کہ جو اسلامی شاعری اعلیٰ درجے کی شاعری ہے، اگر اس کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں تو کافی اس سے مدد ملتی ہے اور مدد لی ہے، لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ بہرکیف ہمارا موضوع گفتگو ہے مکتوب نگاری، تو ہم واپس آتے ہیں اور میں معافی چاہ رہا ہوں، میرا شاید 5 منٹ کا میرا وعدہ تھا، مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گیا، میری طبیعت لگ رہا ہے آپ سے خطاب کرنے سے ٹھیک ہو گئی ہے، تو اگر میرا وقت تمام ہو گیا ہو تو میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں اور اگر وقت ہے تو پھر 2-4 منٹ اور بول دوں کچھ اور اہم باتیں۔ تو اس حوالے سے ہم آئیے، خطوط نگاری کی بات ہو رہی ہے، غالب کے حوالے سے بات کر کے بس ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ خطوط نگاری کی دنیا میں ہم مکاتیب سر سید کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سر سید احمد خان بھی بہت ہی اہم ایسے قلمکار ہیں کہ جنہی نے خطوط نگاری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے اور ان کے خطوط بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم انہیں نظر انداز کر سکیں۔
یا پھر انہی کے ساتھ ساتھ مولانا ابوال کلام آزاد، غبار خاطر انہیں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نہیں کیا جا سکتا، غبار خاطر تو وہ مجموعہ ہے ان کے خطوط کا جو بالکل بہت زیادہ مشہور ہوا، لیکن اس کے علاوہ مکاتب ابوال کلام آزاد، جی، نقش آزاد، تبرکات آزاد، کاروان خیال، یہ اور 4 مجموعے ہیں غبار خاطر کے علاوہ جو بڑے ضخیم ہیں اور بہت ہی ہمارے اردو ادب کا اہم ترین اثاثہ ہیں۔ لیکن غبار خاطر کی مقبولیت شاید اس لیے بھی ہوئی کیونکہ وہ انہوں نے زندان میں بیشتر خط لکھے تھے، زندان میں احمد نگر جیل میں، جی قید اور بند کی صحبتوں کے بعد جو خطوط لکھے تھے شاید ان میں اثر بھی زیادہ تھا اور وہ دل کی گہرائیوں سے لکھے جا رہے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں غبار خاطر میں بھی جب غبار خاطر کا تذکرہ آ گیا، 2 جملے اس حوالے سے کرتا چلوں کہ غبار خاطر میں کیا زبان ہے، کیا اسلوب ہے، اور عربی فارسی کے اشعار کس کثرت سے لکھے ہیں انہوں نے۔ بہت شاید میں بہت سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نئی نسل ہے اگر ہزار وہ غبار خاطر کا مطالعہ کر لے تو بالکل عربی فارسی کی جو مشکل ترکیبیں ہیں اور مشکل زبان کی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو اگر اچھی سیکھنا ہے پڑھنا ہے تو عربی فارسی سیکھیے، تو عربی فارسی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے غبار خاطر پڑھ لی تو اتنی عربی فارسی خود ہی آ جائے گی کہ آپ اردو میں جو عربی فارسی کے مشکل صحیح الفاظ کہہ آتے رہے ہیں ہیں، ان کو حل کر سکتے ہیں۔ جی اور جی میں سمجھتا ہوں غبار خاطر کا مطالعہ کرنا آج کے زمانے میں اور اس کو سمجھنا ہر طالب علم کے بس کا نہیں یہ ہے، بس کی بلکہ بات بعض نہیں ہے، اساتذہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں جو اشعار عربی کے، عبارت عربی کی، آیات قرآنی، احادیث پیغمبر، لیکن کمال یہ ہے ابوالکلام آزاد کا کہ انہوں نے جو عبارتیں عربی کی یا فارسی کی اپنے خطوط کے دوران تحریر کی ہیں یا جو اشعار تحریر کیے ہیں وہ بالکل ایسے چسپاں ہو رہے ہیں اور ان کے مفہوم کو ایسے واضح کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ جو وہ لکھنا چاہ رہے ہیں، جو کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اس شعر کے ذریعے یا اس فقرے کے ذریعے جو عربی یا فارسی کا نقل کر رہے ہیں اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے ان کی بات اور روشن ہو جاتی ہے اور ان کی معنویت جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن غالب کا جو معاملہ ہے، بس اب ہم گفتگو ختم کر رہے ہیں، وقت میرا تمام ہو گیا شاید، کہ غالب کا جو معاملہ ہے کہ غالب کیوں اتنے سارے خطوط نگاروں کے درمیان میں غالب ہی غالب کیوں ہیں؟ ابھی ہمارے درمیان میں جو خطوط پڑھے گئے وہ پڑھے جائیں گے بھی، کچھ خطوط باقی بھی ہیں، اقبال کے خط پڑھے گئے اور شبلی نعمانی کے خط پڑھے گئے اور غالب جوش کے کے پڑھ خط پڑھے جانا ہیں، ہے اور جی غالب کے خطوط ہیں، صفیہ کے خطوط ہیں، تو یہ سارے خطوط جو پڑھے جانا ہے اور جو پڑھے جا چکے ہیں، اس میں صفیہ اختر کا جو مجموعہ زیر لب وہ بھی کافی جی مقبول ہوا ہے مقبول ہوا اور ہے، اسے بھی کافی پسند کیا گیا ہے۔ جوش کے خطوط بھی ہم اسے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں مقبول ہوئے یا ان کو نہیں پسند کیا گیا، انہیں بھی پسند کیا گیا ہے، مگر ان ساری روایتوں کے درمیان اور خطوط کی ساری کتابوں کے درمیان مرزا غالب کی جو کتابیں ہیں خطوط نگاری کی اور جو مکاتب غالب ہیں وہ کیوں غالب ہیں، اس پر ابھی بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ جو ان کے خطوط کے مجموعے ہیں، انہیں جو مقبولیت حاصل ہوئی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ سلاست ہے اور روانی ہے روانی ہے، اور سادگی ہے، یہ سب جی ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا معروف جملہ ہے، بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، مکالمہ کر دیا، تو جی یہ عموماً جب بھی خطوط غالب پہ گفتگو کی جاتی ہے جملہ ضرور نقل کیا جاتا ہے اور مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یہ واقعی میں یہ جملہ ایسا ہے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بہت معروف و مقبول جملہ ہے، مگر اس کی بڑی معنویت ہے۔ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، مراسلے کو مگر مکالمہ، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا یہ اصل فقرہ کس کا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو حقیقت مگر یہی ہے کہ غالب کے جو خطوط کا انداز ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بناتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ وہ خطوط نگاری کی جو روایت تھی وہ بڑی تصنع والی روایت تھی، قبلہ و کعبہ و سرکار و حضور و ذل الہی، ایسے ایسے آداب اور القاب کے بس پوچھئے نا جو کتابیں پرانی خطوط کی موجود ہیں آپ دیکھیں اس میں۔ لیکن غالب نے ان تمام تکلفات کو برطرف کرتے ہوئے براہ راست گفتگو کا آغاز کیا اور بالکل اس طرح سے خطوط لکھے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی گفتگو کر رہا ہو، ایسے ہی سوال کرتے ہیں اور ایسے ہی جواب کی امید کرتے ہیں کہ جیسے کوئی سامنے والا ہمارے سامنے بیٹھ کے ہم سے گفتگو کے دوران ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے غالب کے خطوط پڑھے اور آپ نے سنا بہت اچھے انداز میں، جو بھی ہمارے خطوط پڑھنے والے آج منتخب کیے گئے ہیں، میں اس کے لیے پروفیسر شبانہ صاحبہ اور جناب فرید خان صاحب کی بھی تحسین کروں گا
کہ बड़े अच्छे लोग आपने मुंतखब किए हैं कि उन्होंने जो खतूत पढ़े हैं बड़े दिलकश और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में पढ़े हैं, और बहुत शायद शुक्रिया जिन सर। लोगों के खतूत हैं उनकी रूह भी शाद हो रही होगी और वो लोग भी खुश हो रहे होंगे और आप लोगों को दुआएं दे रहे होंगे कि वाकई में आप लोगों का इंतखाब बहुत अच्छा है, जहाँ प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और शुक्रिया, आपने शुक्रिया सर। मौजू जहाँ बहुत अच्छा मुंतखब किया, वहीं जो पढ़ने वाले हैं वो भी बड़े अच्छे मुंतखब किए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में खतूत पढ़े हैं, और आगे चल के जो बाकी खतूत इंशाल्लाह वो भी इसी तरह पढ़े जाएंगे। और अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा मौका नहीं है मजीद गुफ्तगू करने का। बस आखिरी बात कि गालिब के जो खतूत आज हमारे दरमियान में शोहरत पा गए हैं और उनकी मकबूलियत के जो असबाब हैं, उनके उसलूब और उनके डिक्शन का भी उसमें बहुत अहम किरदार है, उनके लफ्जियात का भी बहुत अहम किरदार है कि उन्होंने जिस अंदाज में लफ्जों का इंतखाब किया है, बिल्कुल आसान जबान में जो खतूत लिखे हैं, उसी के साथ साथ अगर आप गालिब के खतूत को देखिए तो 1857 गदर के वाकयात इस तरह से तहरीर किए गए हैं कि आप चाहें तो गदर की तारीख लिखना, खतूत गालिब की रोशनी में गदर की नहीं तारीख कर लिख सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल। मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ वाकयात उठा के उनको तरीके और सलीके से एडिट कर दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो तारीख गदर की मुरतब हो तारीख जाए लिख रहे जी। हैं। तो ये भी गालिब का एक कमाल है जो शायद उनके मुआसरीन में किसी को हासिल नहीं था। ये कमाल सिर्फ गालिब तक मुख्तस है और ये गालिब को कमाल हासिल है। लेकिन अब आखिरी बात व्हाट्सएप के हवाले से कह के, क्योंकि अभी व्हाट्सएप वाला पहलू बाकी रह गया और मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ और बहुत माजरत चाह रहा हूँ, 5 मिनट की अरे बात नहीं हुई सर, थी सर मैंने कहा था, और बिल्कुल। हमारी गुफ्तगू तवील होती जा रही है, नहीं लेकिन नहीं बहुत नहीं सारे अहम पहलू हैं, क्या करूं वो छूटते भी जा रहे हैं मुझे। जब मैं आपके सामने आ गया तो मुझे फिर लग रहा है कि जो मेरा फर्ज है वो नहीं अदा नहीं होना सर, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। बस आखिरी बात व्हाट्सएप के हवाले से कि खतूत गालिब जहाँ मारूफ और मकबूल हुए, अब वहीं एक और तरीका है जो खतूत की जगह ले रहा है, वो है व्हाट्सएप। लेकिन व्हाट्सएप के साथ साथ हम ईमेल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईमेल भी उसी तरह का एक तरीका है जिससे हम कह सकते हैं बरकी तरीका, कि हम खतूत उसके जरिए भी लिख रहे हैं। ईमेल के जरिए से भी हम अपनी बात कहते हैं और एक दूसरे को जवाब देते हैं, लेकिन ईमेल से ज्यादा आसान जो है वो व्हाट्सएप है, और शायद इसलिए व्हाट्सएप को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अभी एक सवाल मोहतरमा शबाना साहिबा ने उठाया था अपनी गुफ्तगू के दौरान कि ये जो हमारा व्हाट्सएप का तरीका है, जो हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, पता नहीं आगे चल के ये महफूज रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या इनकी अहमियत वो होगी या नहीं होगी कि जो खतूत की अहमियत है, या जिस हवाले से खतूत का तस्करा हो रहा है, क्या आगे जी चल के आने वाली नस्लें हमारे व्हाट्सएप मैसेज का भी इसी तरह से तस्करा करेंगी या नहीं करेंगी। ये बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम व्हाट्सएप मैसेज का तो कह नहीं सकता हूं, मगर ईमेल का जरूर तस्करा होगा, क्योंकि ईमेल पर जो हम मैसेज भेजते हैं, जो खतूत भेजते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो और चाहे पर्सनल हो, वो हमारे पास महफूज हो जाते हैं हमेशा के लिए। लेकिन व्हाट्सएप का मामला ये है कि हमने चैट जहां डिलीट की तो वो सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। तो वो हम अगर कोई भी, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे मेरे ख्याल से जो उन्हें महफूज रखते होंगे, पेन ड्राइव में संभाल के रखें। मुझे नहीं लगता ऐसे 5% लोग भी हों कि जो व्हाट्सएप की चैट को बाकायदा पेन ड्राइव महफूज में रखते संभाल हैं। कर रखें और महफूज रखें। उमूमन डिलीट कर दी जाती हैं इस तरह की चीजें, क्योंकि मोबाइल हैंग होने लगता है अगर हम ज्यादा चीजें उसमें रखते हैं, तो उसकी वजह से मजबूरन भी हमें डिलीट करना पड़ती है बहुत सारी चीजें। तो ज्यादातर तो डिलीट ही हो जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे चल के ये कोई ऐसा तरीका होगा कि हम इन पे भी गुफ्तगू कर सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम उन चीजों पे जरूर गुफ्तगू कर सकेंगे आगे चल के कि जो ईमेल की शक्ल में महफूज हो रही हैं, क्योंकि ईमेल कंप्यूटर में हमारे महफूज रहती हैं वो चीजें, और उस पर बात भी हो सकती है, उस पर गुफ्तगू भी हो सकती है, और जो हमारे मौजूदा उदबा हैं और जो नाकिदीन है, जो शोरा हैं बड़े, अब इस वक्त ज्यादातर लोग ईमेल के जरिए ही खतूत लिख रहे हैं। एक तरह से वो जी ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी किताब मिली उन्हें तो वो ईमेल से जवाब देते हैं। अब आप उसको सेव कर लेते हैं तो वो एक तरह से, जैसे मसलन शमशुर रहमान फारूकी साहब हैं, आप देखें जो हमारे अहद के बहुत बड़े नक्काश हैं, वो सब मेल के जरिए से भेज रहे हैं और मेल उनको जा रहे हैं, और उन्होंने लोग रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है उनके पास इतना वक्त नहीं होता, मसरूफ लोग हैं कि वो आपको हर मेल का जवाब दे सकें, लेकिन उनके लोग हैं, उनकी टीम है और ऑफिस के लोग हैं। जैसे पहले जमाने में मुंशी और दबीर रखे जाते थे दफ्तरों में, जो दारुल इंशा हुआ करते थे, तो उसी तरह से आज के दौर में भी हम लोगों ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, नक्काद हैं, शोरा हैं, उन्हीं ने अपने ऑफिस में लोग रखे हुए हैं कि जो इस तरह से वो जवाब दे रहे हैं हमारे खतूत का, ईमेल का। ये किसी की आवाज शायद डिस्टर्ब कर रही है, माफी चाहता हूँ, कोई दरमियान में बोल रहा था। खैर, आवाज गायब हो गई और मैं अपनी गुफ्तगू बस खत्म कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप में वो मजा नहीं है जो खतूत में था।
یہ بس آخری بات اور گفتگو تمام. اس کی وجہ یہ جیسے خطوط میں ایک خط لکھنے کے بعد ہم دوسرے خط کا بھی انتظار کرتے تھے جواب کا, تو وہ انتظار کی شدت اور تڑپ واٹس ایپ میں نہیں ہے. اگر آپ آن لائن ہیں, ادھر آپ نے لکھا ادھر جواب, ادھر لکھا ادھر جواب آ رہا ہے, تو ایک تو ہم اس سے تڑپ جو ہماری تھی, وہ شدت جسے ہم ہجر بھی کہہ سکتے ہیں, خطوط کے انتظار میں جو تھے, جو ہجر کے لمحات ہوا کرتے تھے, وہ ہمارے درمیان سے غائب ہو گئے. واٹس ایپ پہ ادھر آپ سوال کریں ادھر جواب آ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ واٹس ایپ پر آسانیاں بھی ہیں کہ جو ہم محبوب کو خصوصاً دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے, خطوں میں پلان کرتے تھے, منصوبے بناتے تھے کہ تم فلاں درگاہ پہ آ جانا, فلاں مزار پہ آ جانا, یا فلاں کی شادی کی تقریب میں آنا, ہم وہاں آپ سے ملیں گے اور اس طرح سے یوں ملاقات ہوگی اور یوں خط بھیج دیں گے, وہ سارے منصوبے سب خاک میں مل گئے. اب وہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب تو آپ ویڈیو چیٹ کریں, آپ کے سامنے آپ کا محبوب ہے, ایک لمحے میں ادھر آپ نے کلک کیا اور ادھر سامنے محبوب آ گیا, اور اس کے بعد آپ اس سے محظوظ ہوں, گفتگو کریں. جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی جاتی ہے, ویسے ہی آپ ویڈیو کال کے ذریعے سے واٹس ایپ پہ گفتگو کر لیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جہاں فائدے بھی ہیں کہ آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں, وہیں ادبی اعتبار سے یہ سب نقصانات بھی ہو رہے ہیں کہ جو ہجر پہ شعر کہے گئے وہ شعر کیسے کہے جائیں گے جب ہر وقت وصل کی لذت سے آشنا ہو آپ, جب ہر وقت محبوب آپ کے سامنے ہو, تو وہ ہجر کہاں ہے پھر, اور وہ کہاں وہ تڑپ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں, فائدے بھی ہیں, لیکن ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر آفیشیل طور پہ دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ڈاکومنٹس ہیں, آپ اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور کرتے ہیں لوگ کہ کوئی چیز آپ کو بھیجنا ہے, یا بھی مضامین ہیں, کتابیں ہیں, آپ کو ایک دوسرے کو منتقل کرنا ہے, تو وہ کی جا رہی ہیں اور فوراً ہو رہی ہیں. پی ڈی ایف فائل کی شکل میں آپ نے کوئی بھی بڑی سے بڑی کتاب بھیج دی, جس کے لیے آپ کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ڈاک سے, وہ آپ کے پاس ایک لمحے میں پہنچ گئی کتاب. تو یہ ساری واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں آسانیاں بھی فراہم ہو رہی ہیں, لیکن یہی عشق کی تہذیب بھی بدل رہی ہے اور طریقہ کار بھی بدل رہا ہے. شبانہ صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ عطیہ فیضی کے خطوط کے حوالے سے کہ لوگ علامہ اقبال اور علامہ شبلی نعمانی کے تعلق سے ہمیشہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ گویا ان کا جمالیاتی تعلق رہا ہوگا. یہ ذہن انسانی کا اصل میں ایک طرح سے فطری تقاضا کہہ لیجئے کہ وہ ان جذبوں سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اقبال اس لیے عطیہ فیضی کو اہمیت دیتے تھے کہ وہ ان سے ذہنی ہم آہنگی رکھتی تھی, وہ ان کی تخلیقات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی. کس کو سنائیں, ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے نا ایک تخلیق کار کے سامنے, جب اس نے کوئی تخلیق تحریر کی تو وہ جب تخلیق کاغذ پہ آتی ہے تو پھر ایک اچھا اور سچا فنکار چاہتا ہے کسی قدردان کو سنائے, اور وہ قدردان کون ہو سکتا ہے؟ جیسے مرزا غالب ہی جب بھی کوئی خط آپ دیکھیے ان کے جو خطوط ہیں, جب کوئی تخلیق وہ تحریر کرتے ہیں, یعنی چاہے وہ غزل ہو اور چاہے کوئی اور چیز ہو, جب وہ لکھتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں. بہت ساری غزلیں نواب مصطفیٰ علی خان شیفتہ کو انہوں نے لکھی اور بھیجی کہ دیکھیے یہ پہلی بار میں اس کو لکھنے کے بعد آپ کو بھیج رہا ہوں, یعنی اول قاری آپ ہیں اس غزل کے. نواب مصطفیٰ علی خان شیفتہ کو مرزا غالب نے لکھی. بہت ساری غزلیں ایسی جو مصطفیٰ علی خان شیفتہ کے خطوط میں موجود ہیں کہ غالب لکھتے تھے ان کو بھیجتے تھے. اسی طرح سے اقبال عطیہ فیضی کو بھیجتے تھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی خاتون کے ساتھ رابطے میں ہیں, کوئی خاتون ہمیں خط و کتابت کر رہی ہے یا واٹس ایپ پہ آج کے زمانے کے اعتبار سے رابطے میں ہے, کہ وہ جمالیاتی تعلق بھی اس سے ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے تو جمالیات بھی انسانی فطرت ہے, مگر وہ جمالیات نہیں ہے جو سماجی سطح پہ سوچا جاتا ہے. اس جمالیات کی بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ قدریں ہوتی ہیں. جی ان قدروں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے. آپ سوچیں علامہ شبلی نعمانی ایک ممتاز عالم دین بھی ہیں, وہ نہ کہ صرف کوئی مکتوب نگار یا کوئی تخلیق کار یا نقاد یا شاعر نہیں ہے. ان سب چیزوں کے علاوہ ان کی اپنی ایک حیثیت علمی دنیا میں ایک ممتاز ایک جید عالم ہے. وہ ظاہر سی بات ہے ایک عالم دین کا ایک خاتون کے ساتھ خط و کتابت رکھنا ہمارے سماج میں معیوب سمجھا جاتا ہے, اور ذہنی ہم آہنگی تھی نا بس. لیکن میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, شبلی نعمانی نے جو عطیہ کے ساتھ خط و کتابت رکھی ہے, آپ اس کو دیکھیں تو صحیح, تو اس میں لکھا کیا ہے؟ بالکل وہ ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ہی دو بڑے نابغہ روزگار, بلکہ کہوں گا میں بڑے بھی نہیں, نابغہ روزگار اشخاص کا مرکز بن گئی عطیہ فیضی. عطیہ فیضی کی اس سے اہمیت اور عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ عطیہ فیضی بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی. ان کی ذہنی استطاعت کیا ہوگی,
उनकी ज़हनी सतह कितनी वही, बुलंद थी कि बिल्कुल इकबाल बिल्कुल और शिबली जैसे लोग उन्हें मुंतखब कर रहे हैं अपने बिल्कुल कारी की हैसियत से कि वो कोई चीज पहले लिखें तो उनको भेजें, उनको उनसे भेजें। मशवरे लें। तो यहाँ बस आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं मैं इसी के साथ कि हमें खुतूत निगारी की रिवायत को समझना चाहिए, कदरों को समझना चाहिए और अपने जहन को पाक रखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, खुतूत निगारी की जो रिवायत है, चाहे ये जदीद सहूलतें कितनी भी आ जाएं, बरक़ी तरक्कियां कितनी भी हो जाएं, व्हाट्सएप, ईमेल और जो भी जदीद तरीके हैं लिखने के, वो सब राइज हो जाएं, उसके बावजूद भी खुतूत निगारी की जो हमारी कदीम रिवायत है, उसकी अहमियत हर जमाने में मुसल्लम रहेगी। बहुत 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 शुक्रिया सर। खुतूत की 4000 साला तारीख को आपने दरिया को कूजे में बंद किया। बहुत खूबसूरती के साथ हर पहलू पर आपने रोशनी डाली। और ये हकीकत है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मॉडर्न हो जाए, लेकिन उसके बावजूद तहरीरों की अपनी एक अहमियत है और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उर्दू कारवां का जो ये मकसद था कि खुतूत निगारी का ये एक प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि ये मालूम होती है असनाफ़े सुखन है, हमारा बच्चा अब हमारी ये जनरेशन कलम नहीं उठा रही है, उंगलियों के इशारे से बात टाइप करके बात चलती है। और अब तो ये है कि आप बोलें और तहरीर जो है वो अपने आप आती चली जाती है। फिक्र नहीं है, सोच नहीं है, नए एंगल्स नहीं है, हर चीज इंस्टेंट के हम हर चीज को फौरी तौर पर इतने पाने के आदी हो चुके हैं कि हम अब सोचते ही नहीं हैं। उर्दू कारवां का मकसद यही है कि यूथ जो है वो सोचे, अपने इर्द गिर्द के हालात को देखे, मुशाहिदा करे और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करे, उसको करने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन कभी कभी शौकिया ही सही एक दूसरे को कभी खत भी लिखे और भले से उस खत की कॉपी निकाल करके व्हाट्सएप पर भेजे, लेकिन वो एक प्रैक्टिस होगी कि भाई हमें जो है खत लिखना एक हुनर है। और ये हुनर जो है वो हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को जो है वो आना ही चाहिए।